بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا وإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک اور صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک مسئلہ چند شعر جناب اختر صفی کے پیش کرتے ہیں کہ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے. حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب خیال کے نکلے. حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب خیال کے نکلے. اس نے اپنا ملاحظہ فرمائیے گا کہ حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے. حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے بھور سے دین کی کشتی نکال کے نکلے. حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے بھور سے دین کی کشتی نکال کے نکلے. اور صحیفے اترے تھے قرآن تجھ سے پہلے جو. صحیفے اترے تھے قرآن تجھ سے پہلے جو قصیدے وہ بھی محمد کی آل کے نکلے. صحیفے اترے تھے قرآن تجھ سے پہلے جو قصیدے وہ بھی محمد کی آل کے نکلے. اور وہ دیکھو پھوٹی اندھیروں سے حریت کی کرن. وہ دیکھو پھوٹی اندھیروں سے حریت کی کرن وہ تخت و تاج پر ہر خواب ڈال کے نکلے. وہ دیکھو پھوٹی اندھیروں سے حریت کی کرن وہ تخت و تاج پہ ہر خواب ڈال کے نکلے. اور اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین. اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے. اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین. اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے. اور شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ کس مزاج کے قیدی سے قید خانے میں، یہ کس
مزاج کے قیدی تھے، قید خانے میں یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے۔ مزاج کے یہ کس مزاج کے قیدی تھے؟ قید خانے میں یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے۔ اور شعر ملازہ فرمائیے، پلٹ کے سارے جہاں کو بتا گیا سورج، پلٹ کے سارے جہاں کو بتا گیا سورج، ہے کس میں دم جو تیری بات ٹال کے نکلے۔ پلٹ کے سارے جہاں کو بتا گیا سورج، ہے کس میں دم جو تیری بات ٹال کے نکلے۔ اور شعر ملازہ فرمائیے گا، فرات دیکھ لی توہین اپنے پانی کی، فرات دیکھ لی توہین اپنے پانی کی، ہمارے گھوڑے تلک منہ نہ ڈال کے نکلے۔ دیکھ لی توہین اپنے پانی کی، دیکھ لی توہین اپنے پانی کی، ہمارے گھوڑے تلک منہ نہ ڈال کے نکلے۔ اور چھپے ہوئے تھے جو اصغر، چھپے ہوئے تھے جو اصغر کی مسکراہٹ میں، چھپے ہوئے تھے جو اصغر کی مسکراہٹ میں۔ شعر ملازہ فرمائیے کہ چھپے ہوئے تھے جو اصغر کی مسکراہٹ میں، وہ ترجمے بھی علی کے جلال کے نکلے۔ چھپے ہوئے تھے جو اصغر کی مسکراہٹ میں، وہ ترجمے بھی علی کے جلال کے نکلے۔ اور مقطع ہے جناب اختر سسریکا کی، چھری کے نیچے بھی پروردگار سے اختر، چھری کے نیچے بھی پروردگار سے اختر، تعلقات محمد کے لال کے نکلے۔ چھری کے نیچے بھی پروردگار سے اختر، تعلقات محمد کے لال کے نکلے۔ ایک صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، المخاطب بطه وياسين العبد المؤيد، والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم، وهو أصدق القائلين وهو الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حاضرین و ناظرین کرام، محرم جس کا ہم تقریباً 1 سال سے انتظار کر رہے تھے، آیا اور اس کے بھی 4 دن گزر گئے۔ حالانکہ کچھ حالات ایسے ہیں کہ ارمان
دل کے اندر ممکن ہے دب کے رہ جائیں اور لوگ جیسے غم منانا چاہتے تھے ویسا نہ منا پائے. لیکن سید الشہداء اور ان کے اصحاب و انصار سے خراج کے لیے اگر ایک مجلس بھی اگر مل جائے ایک دن میں، تب بھی ہم اپنے دل کے جذبات کو آنکھوں کے ذریعے حوالے کر سکتے ہیں. یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی، یہ تو یہ کہنا کہ یہ بہت مشہور و معروف آیت ہے، یہ تقریباً غلط ہوگا، لیکن بہرحال سبھی لوگ اس سے باخبر بھی ہیں، یہ بھی صحیح ہے. خطاب رب العزت ہو رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لیائے، اے ایماندارو. گفتگو بھی ہے تو مؤمنین سے ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وقت میں گنجائش بھی کم ہے، اس لیے کہ اس پہ بڑے بڑے خطبہ نے اشرے پڑھے، اور اس کے بعد مؤمنین سے گفتگو کے بعد پھر فوراً کہ تقوی اللہ، تقوی الہی کی گفتگو، یعنی اپنے اندر ایک بدلاؤ، چینجنگ، اصلاح اور برائی سے بچنے اور اچھے راستے پر لگے رہنے کی نصیحتیں، وصیتیں اور اس پر گامزن ہو جانا. اور آخری حصہ کہ جب اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ بنا لو، جب ہمارا نفس اتنا پاکیزہ ہو جائے، یعنی تکوینی ہدایت، قدرتی ہدایت کے بعد اب جب تشریعی ہدایت یعنی شریعت نے جو ہمارے لیے ہدایت دی ہے، ہم جب اس پہ چلنے لگے، تب اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب تک کہ دلوں میں آلائش ہے اور دل و دماغ پر ابھی ایمان باقاعدہ کار فرمان نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ ایمان ابھی ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترا ہے. جب دل و دماغ پر ایمان کی کار فرمائی ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد، تو جا کے یہ انسان کچھ اپنے کو کہتے ہیں کہ سونا جب تپایا جاتا ہے، یعنی نفس کا جب تزکیہ ہو جاتا ہے، کلام خدا کی اس پہ تلاوت ہو جاتی ہے اور اپنے اندر وہ سدھار پیدا کر لیتا ہے، تب جا کے کہیں سچوں کے ساتھ، یہاں جہاں دیکھیے راگ الاپے جاتے ہیں کہ ہم عزادار ہیں، ہم محکم ایمان رکھنے والے ہیں، یقیناً مبارک ہو ہماری اس بات کو کہنے کے لیے بھی کہ ہم عزادار ہیں، اس لیے کہ عزاداری ہماری شناخت اور پہچان ہے. لیکن جہاں بھی لوچا ہو، جہاں بھی کمی پائی جاتی ہو، جہاں بھی نقائص پائے جاتے ہیں، تو عزاداری اس بات کی متحمل نہیں ہے. یعنی عزاداری ایک ایسا عمل ہے جو تحمل نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا کہ ہر خس و خاشاک کو اپنے ساتھ لے کے چلے. یہ اور بات ہے کہ عزاداری کے نتیجے میں اب جو ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی ہے، اگر ہمارے ساتھ جو بھی چلا جائے
انشاءاللہ نجات یافتہ ہے. لیکن بغیر کوشش کیے ہوئے، بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر اس راستے پر چلے ہوئے بس ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو ڈیوڑ اٹھاتے ہیں مولانا صاحب، ہم تو ساری مجلسوں میں، کہاں مجلس جہاں ہوتی ہے اس سے دور کہیں گلی میں دکھائی دیتے ہیں صاحب. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اجر و ثواب بھی ہم کو ملے گا جہاں پہ ہمارا یہ تصور ہے کہ پنجتن پاک بزرگ ہستیاں اس مجلس میں آتی ہیں. وہیں پر ہم جو ہیں یہ اعلان کرتے ہیں عملی اعتبار سے کہ چاہے جو اس فرش پر آئے ہم نہیں آ سکتے. پھر اس کے بعد ہم کو ٹھسا بھی یہ ہے، غرہ بھی ہے کہ ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی مومن ہونے کے لیے کچھ جھیلنا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. یوں ہی جو ہے وہ آرام سے ہر چیز ہم کو فراہم نہیں ہو جاتی ہے. اب یہ بات میں نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن ذہی سے اپنی وضاحت کے لیے کہ جس ایمان کو کہا ہے، ایمانداروں کو خطاب ہے کہ تم اپنی اصلاح کر کے اپنے کو اچھا بنا کے تب سچوں کے ساتھ ہونا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتے ہو تم سچوں کے ہمراہ نہیں ہو سکتے ہو. بلکہ یہ کہا جائے کہ تم سچوں کے ہمراہ بھی بظاہر اگر ہونا بھی چاہو تو تمہارے دل و دماغ پر وہ تقوی مسلط ہی نہیں ہوگا، یعنی تمہارے اندر وہ ملکہ آئے گا ہی نہیں جو تم کو سچوں تک پہنچا سکے. لہذا ہم کو اگر ہمیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم کو سچوں کے ساتھ رہنا ہے یا ہم سچوں کے ساتھ ہیں تو پھر ہم کو وہ فارمیلٹی ادا کرنی پڑے گی جو سچوں کے ساتھ ہونے کے ساتھ ہوتی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہم کو رہنا ہے تو ان کے ساتھ ہم کیسے جائیں کہ ان کا ساتھ ہمیں حاصل ہو جائے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن اس حصے کو بھی پہلے حصے میں کہ جو ایماندار پہلے ہی ہم کو کہہ کے خطاب کیا گیا ہے کہ جو تقوی کی وصیت اور نصیحت ہو رہی ہے یہ اہل غیر بدھو جمن شیدی کے لیے نہیں ہو رہی ہے، یہ مومن کے لیے ہو رہی ہے. تو ایمان بھی بہت بعض اوقات ہم لوگ بہت ہی سرسری طور سے لے لیتے ہیں. ایمان کو مولا کائنات مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تین مراحل میں یا تین اسٹیپ میں اس کو مولا نے ایمان کی تعریف کو مکمل کیا. اور وہ آپ تمامی حضرات کم و بیش مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ الایمان اقرار باللسان، زبان کے ذریعے سے اقرار کر لینا یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ پرلے درجے کا ایمان ضرور ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد اب جو ہم نے اپنے منہ سے بات کہہ دی ہے، جو بات دے دی ہے، ہم کو اس پر ڈٹے بھی رہنا ہے. یعنی وعقد بالقلب، ہم اپنے دل میں دل سے گویا ایک طریقے کا تعلق اور قرارداد کر لیتے ہیں کہ جو ہم نے زبان دے دی ہے ہم کو اسی پر باقی رہنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بعض اوقات ہمارے سماج میں بھی یہ بات دیکھی جاتی ہے اور حضرات یہ کہتے ہیں کہ مولانا بات کی بات ہے، اب بات دے دی ہے، اب کوئی اور تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اور نبی کی رحلت کے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بات کی بات لوگوں نے رکھ دی. جب مہاجرین اور انصار کے ہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حق آپ کے ساتھ ہے،
ہے، حقانیت آپ کے ساتھ ہے، بلکہ حقانیت میں زندگی آپ کے ساتھ آ جاتی ہے. لیکن آپ اگر کل آ جاتی تو اب تو ہم نے وعدہ لے لیا ہے، اب تو ہم نے زبان دے دی ہے. زبان دینے کے بعد یعنی باطل زبان دیتے ہیں لوگ، اس پر بھی ڈٹے رہتے ہیں. یہاں کئی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے حق کے لیے زبان دے دی ہے، اگر ہم نے لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے لیے زبان دے دی ہے، اس لیے کہ یہ ظرف جس میں لا الہ الا اللہ کا باعث ہونا ہے، جس میں لا الہ الا اللہ کو رہنا ہے، پہلے اسے پاک پاکیزہ کرنا ہوگا. تو کیا کہا میں نے عرض کیا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ وَعَقْدٌ بِالْقَلْبِ، دل کی گہرائیوں سے گرہ باندھ لی ہے ہم نے جو بھی کہا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اور جو بھی ہم نے قبول کیا ہے، اور دل کی گہرائیوں سے ہم نے گرہ بھی باندھ لی ہے. اب آخری مرحلہ جس کے لیے ہمارے آنکھوں پر بسا اوقات پٹیاں بن جاتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ عمل، تو کہتے ہیں ایمان. جیسے عمل اور ایمان کوئی دو الگ الگ چیزیں ہوں. سبحان اللہ. جبکہ مولا کائنات نے کہا ہے کہ الایمان والعمل توأمان، ایمان اور عمل دونوں جڑواں ہیں. اگر یہ قول نہ بھی ہوتا تو یہ تیسرے حصے کا یعنی ایمان کے کمال تک جانے کی بات، جو تیسرا مرحلہ ہے، اس میں خود مولا نے فرما دیا تھا وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، اعضاء و جوارے کے ذریعے عمل درکار ہے. اگر اعضاء و جوارے عمل میں فیلئر ہو جائیں اور اپنی بات کو ثابت نہ کر پائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنی زبان سے کہا تھا وہ سب زبانی دادرا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ہم نے جو کچھ زبان سے کہا تھا وہ سب لقلقۂ لسانی تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. یا یہ کہوں کہ درمیان میں میرے اس لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کوئی اچکا بیٹھا ہوا تھا جس نے ہمارے ایمان کو اچک لیا. اب ہمیں کوشش یہ کرنی پڑے گی اپنے دل کے تزکیے کے ساتھ، اپنی اصلاح کے ساتھ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اچکا آئے اور ہمارے ایمان کو اچک لے جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، شیطان نے تو پہلے ہی خداوند عالم کو وعدہ دے دیا ہے اور اس سے بھی وعدہ لے لیا ہے کہ ہم قیامت تک ایک ایک بشر کو، ایک ایک نفس کو ہم گمراہ کرتے رہیں گے. لہذا ہم کو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. زیادہ ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہوگا کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ ایمان اپنی دونوں قسمتوں کے اعتبار سے کہ کبھی وہ مستودع ہوتا ہے اور کبھی مستقر ہوتا ہے. ایمان مستودع ہوتا ہے میرے عزیز ناظرین و حاضرین کہ جب ہم اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو ایمان مستودع یعنی امانتی ایمان جو آیا ایک لمحے کے لیے آیا اور ابھی وہ استقرار نہیں پا پایا، ملکہ نہیں حاصل ہو پایا، اس بات میں ابھی استحکام نہیں ہوا، ابھی ہم مقاومت کرنے کے لائق نہیں تھے کہ بیچ میں کچھ ہو گیا. تو ہمیں پہلے اپنے زبان تک کا معاملہ نہیں رکھنا ہوگا بلکہ زبان کو دل و دماغ کے تابع بنانا ہوگا. سبحان اللہ. اور جب زبان دل و دماغ کے تابع ہو جائے گی تب کہیں جا کے اب ہم مرحلے میں آئیں گے کہ تقوی پر عمل پیرا ہو جائیں. اور تقوی بھی کوئی گھٹی نہیں ہے جو ہم کو پیس کے پلا دی جائے گی. اس کے لیے بھی ہم کو اپنے نفس کو بار بار ورزیدہ کرنا ہوگا، اسے آمادہ کرنا ہوگا اور اسے
تیار کرنا ہوگا، ٹہوکا دینا ہوگا. میرا من یہ کہتا ہے، دل یہ کہتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت اور اللہ کے رسول کی چاہت کچھ اور ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نمازیں بڑی قرات کے ساتھ پڑھوں میں، لیکن چونکہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے میں یہ کام کر رہا تھا، تو پھر مجھے کہ اجر بھی اس کا جو ہے وہ اپنے جذبات سے لینا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے خدا کے لیے کام ہی نہیں کیا ہے. جو کام خدا کے لیے انجام دیا جاتا ہے اس کی اجرت خدا دیتا ہے، لیکن جو کام اپنے دل کے لیے کیا جاتا ہے، جذبات کی تسکین کے لیے کیا جاتا ہے، خاندان والوں کے بھرن کے واسطے کیا جاتا ہے، اپنے گھر والوں کے احترام کے واسطے کیا جاتا ہے، اپنے پٹی داروں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، پھر اس کی اجرت پٹی داروں سے لینی چاہیے، خاندان والوں سے لینی چاہیے، گھر کے بھرن سے لینی چاہیے. اس کی اجرت اللہ تو نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ کام ہوا ہی نہیں اللہ کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. پتہ نہیں میرے پاس کتنا ٹائم ہے، لیکن بہرحال جب تک کہ اپنی گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ تقوی الہی، میں نے پہلے کہا کوئی گھٹی نہیں ہے جو پیس کے پلائی جاتی ہو، لیکن آہستہ آہستہ اگر انسان تمرین کرے، اپنے اعضاء و جوارح کو مشق دے کہ اس کام کو للہ رب العالمین کرے، اللہ کے واسطے انجام دے، اور پھر توفیق بھی اللہ سے مانگے، پھر توسل اہل بیت سے کرے کہ یہ جو ہم کو ایمان مل گیا ہے یہ ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے، یہ جو ہمیں آپ کے گھر کا راستہ مل گیا ہے ہم کو اس سے کوئی اسے چھین نہ پائے، یہ جو ہم آپ کے دروازے پہ آ کے بس پڑ گئے ہیں، ہم بھکاریوں کو اپنے دروازے پر رہنے دے مولا، ورنہ کچھ نہ ہو ہمارے پاس. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام اور کہنے لگا کہ مولا معاش کی تنگی ہے، مشکلات میں زندگی بسر کر رہا ہوں، کثیر العیال بھی ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور آپ پر کچھ چھپا ڈھکا بھی نہیں. کئی مرتبہ اس نے اس بات کو کہا، ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ نہیں تم تو غلط کہہ رہے ہو. کہا نہیں مولا آپ تو جانتے ہیں، آپ ہمارے دل سے آگاہ ہیں، نیتوں سے آگاہ ہیں، آپ جانتے ہیں. کہا یہ بتاؤ تمہارے پاس ایک ایسی دولت ہے جو ہماری محبت ہے، تم کو دنیا میں جو کچھ لینا ہو لے لو، لیکن وہ محبت دے دو. جو التفاق یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم فقیر ہی رہ جائیں گے، شکایت کرنے بھی نہیں آئیں گے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. اور میں نے کہا تقوی کو جب پہچاننا ہو اور یہ ہمیں دیکھنا ہو کہ ہم کس قدر متقی ہو گئے ہیں، ہمارے اطراف میں تقوی کس قدر مؤثر ہوا ہے. واقعے کی طرف میں اشارہ کروں گا، واقعے کا ٹائم نہیں ہے، اور وہ اشارہ ایک انسان، آپ حضرات پڑھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں. ایک چور ہے تو دیکھو روٹی کی دکان پہ جاتا ہے تو روٹی چراتا ہے، کہیں وہ انگوروں کی دکان پہ گیا انگور چرایا، کہیں وہ گیا انار کی دکان پہ گیا انار چرایا، اور اس طرح مٹھائیوں کی دکان پہ گیا مٹھائی چرائی، اور آخر میں لے گیا فقراء میں اس کو تقسیم کر دیا. اس کے بعد لوگوں نے بوال مچایا کہ تم نے چوری کی ہے، تم نے غلط اقدام کیا ہے، اور کہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام اور کہا کہ دیکھیے ایسا ہے، کہا تم کیوں ایسا غلط کام کر رہے ہو، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. کہا
کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ اگر ایک جرم کیا جائے تو اس کی سزا ایک ہی ہے، لیکن اگر نیکی ایک کی جائے تو اس کی جزا 10 ہے، 10 گنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہا ہاں قرآن بھی پڑھا ہے اور یہ آیت بھی پڑھی ہے، تو کہا ہم نے یہ 4 نیکی، 4 ہم نے گناہ کیے اور اس کا اجر ہم کو 40 ملا۔ میتھمیٹکس بھی اچھی تھی، 40 ہم کو 40 گنا ہم کو اس کا مل گیا، 40 جو ہم نے تقسیم کر لیا تو 4 جو ہم نے گناہ کیے تھے، 36 نیکیاں ہماری جو ہے اب بھی ہمارے نام اعمال میں موجود ہیں۔ مولا نے کہا کہ اور تم نے بھی قرآن پڑھا ہوگا۔ خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی آیتوں کو صحیح صحیح سنبھل کے پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خداوند عالم اگر کوئی عمل قبول کرتا ہے تو وہ صرف اہل تقوی کے عمل کو قبول کرتا ہے، ہر کس و ناقص کے عمل کو قبول نہیں کر سبحان اللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک دنیا تھی جو اندھیر ہو گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا دکھ رہا ہے۔ اب یہ کہہ دیا جائے اگر کہ بالکل ایسے 9 2 11 ہو گئے کہ پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں گئے، تو بعض اوقات ہمارا ایمان اسی کیٹیگری میں بہت قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں ہمارا تو سب کو شامل کر لیتا ہوں، معاشرہ اور سماج کو، ورنہ میں علماء اور اپنے ناظرین کو یہ بات نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی بعض اوقات مختلف مواضع پر فروع دینیا میں جہاں چلے جائیں، جہاں تک ہماری نظریں چلی جائیں، تا حد نظر فروع دین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہی نہیں ہیں۔ جتنے بھی مسائل پیش آتے چلے جائیں اور مشکل ہمارے شریعت کے عمل میں آ کے بنتی چلی جائے، وہ سب فروع دین ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ ہم صبح سے شام تک کتنی نافرمانی کرتے ہیں جس کی طرف احساس بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی چہیتا اہل بیت علیہ السلام کا نہیں ہے، لہذا ہم کو اپنے بارے میں خود اپنے خلاف ایک جاسوس قرار دینا چاہیے جو ہمیں بار بار بتائے کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو اور اپنی اصلاح کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دن زرارہ ابن عیون آپ کے بہت ہی ان سے کہا یا زرارہ تو اذنی، اے زرارہ مجھے موعظہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ شاید یہ اس دن کے لیے یہ بات تو موزون نہ رہی ہو، لیکن آج ہمارے لیے یہ بار بار یہ حدیث دھوکہ دے رہی ہے کہ ضرور کوئی اپنے خلاف جاسوس ہم قرار دے لے تاکہ وہ جاسوس بار بار ہمیں بتائے کہ ہم اس غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہم اس غلط راستے پر جا رہے ہیں، لہذا ہمیں ادھر ادھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں ایک ایسا راستہ اختیار کر لیں کہ جس کے لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اسی کا اگر ترجمہ کر لیا جائے تو کافی ہو جائے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کے صحن خانہ سے باہر یہ بات نہیں جاتی ہے، لیکن خود رسول اعظم نے فرمایا یا علی انت صراط اللہ الاقوم، اے علی آپ ہی تو اللہ کے سیدھے راستے ہیں۔ اب ہم اگر چاہیں اپنے آپ کو، میں نے کہا اپنے جاسوسوں کو جمع کر لیں، ہم اپنے اعضاء اور جوارے پر ایک جاسوس بنا لیں اور بار بار یہ کہیں کہ دیکھو یہ علی کا راستہ نہیں ہے، دیکھو یہ صراط علی نہیں ہے، ہم کو اس راستے پر چلنا ہے جو علی کا راستہ ہے، جو علی کا راستہ ہے، جو علی کا راستہ ہے، اس راستے پر ہم کو چلنا ہے۔ اور جو ہم یہ طے کر لیں گے تو ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی، ہمارے اندر تقویٰ بھی پیدا ہو جائے گا، ہمارا تزکیہ بھی ہو جائے گا، ہمارے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے، ہمارے اعمال بھی
قربتن اللہ ہوں گے، سبحان اللہ، ورنہ ہم لوگ بہت عادی ہیں. مکان بنایا ہم نے 420 اور 840 تک تمام ذرائع شیطانی، ہم نے تمام ذرائع ابلاغ شیطانی کو استعمال کر لیا، سبحان اللہ، لیکن اس کے باوجود قرآن کی آیت صحیح پڑھ رہا ہوں، ھذا من فضل ربی. سبحان اللہ. بھائی یہ جو تم نے چوری کی تھی، یہ جو تم نے دلالی کی تھی، یہ ڈکیتی کی تھی، یہ خدا کے اذن سے سب کچھ نہیں تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کچھ جو کچھ بھی ہے یہ تمہارا کبھی فعل ہے، تمہارا کبھی عمل ہے. اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ. اور ہم کو جب اتنا اعتماد ہو جائے اپنے کرنی اور کتھنی میں، یعنی جو ہم کرتے ہیں اور جو بولتے ہیں، جب اتنا اعتماد ہو جائے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، تب ہم کو یہ حق پیدا ہوتا ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں، پھر ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں. تب ہمارے ہاتھوں پہ حضرت عباس کا علم پھبتا ہے. جب ایسے صفات پیدا ہو جائیں جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں، ورنہ اگر ان کے اعمال میں، ان کے گفتار میں اور ہمارے گفتار میں کوسوں کا اگر فاصلہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ میں کچھ کہتا رہوں گا اور کچھ کرتا رہوں گا، لیکن اہل بیت کا اعتماد ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گا. ہمیں اعتماد حاصل کرنا ہے، ہمیں علم اٹھانا ہے، تعزیہ اٹھانا ہے، اور اگر ہم نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر پاکیزگی ہم کو پیدا کرنا ہے ہمیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب یہ دیکھنا چاہا کہ آیا اس عالم کون و فساد میں ایسے اچھے لوگ پیدا ہو بھی سکتے ہیں یا خالی ہم تھیوری دے رہے ہیں، خالی ہم اپنا نظریہ دے رہے ہیں، نظریہ پردازی کر رہے ہیں. تو ہم نے بہت سے مرکبوں میں دیکھا کہ بہت سے غیر معصوم ایسے ہیں کہ جو جب انہیں نے چاہا تو علی کے راستے پر ایسے چلے کہ 1 ملی میٹر بھی فرق نہیں ہوا، بلکہ تلوار چلانے والے کو یہ گمان ہو گیا کہ علی اور میرے تلوار چلانے کے انداز میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی دشمنوں کو فنار کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی دشمنوں کو فنار کرتے ہیں، ہم بھی اپنے قوت بازو سے دشمنوں کو قتل کر رہے ہیں، اور علی بھی قوت بازو سے دشمنوں کو قتل کر رہے ہیں. بہرحال وہاں وہ جواب دیا مولا نے کہ اگر میں قتل کرتا ہوں تو نسل کو دیکھ کے قتل کرتا ہوں، اور اگر مالک قتل کرتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں کہ کس کو قتل کر رہے ہیں، جو بھی دشمن سامنے آ جائے. کربلا سرزمین میں بھی کچھ اسی طریقے کے ایسے صحابی لائے گئے تھے انتخاب کر کے، عزاداران ایمان مظلوم، کہ ان کے یہاں بھی حسینی راستے سے ذرہ برابر کوئی فرق نہیں تھا. وہاں پر اصغر اور اکبر میں کوئی فرق نہ تھا، وہاں پر عباس اور محمد میں کوئی فرق نہ تھا. وہاں پر صحابی جو آئے تھے، جو انصار تھے، ان میں خاندان کی کوئی اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں تھا. اسی دوران کربلا کی چٹیل زمین پہ سناٹا تھا. بار بار گھوڑوں کی دوڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. زینب علیہ مقام کا دل گھبرا رہا تھا. ایک مرتبہ کہا بھیا یہ سارے قافلے پر قافلے آ رہے ہیں، یہ لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، یہ ہم سے لڑنے کے لیے، آپ ایک ننھی سی جان پر حملہ آور ہونے کے لیے
دیکھو ٹکڑیوں پر ٹکڑیاں چلی آ رہی ہیں. کیا بھیا کوئی آپ کا بھی کوئی جاننے والا کوئی دوست ہے جو آپ کی بھی حمایت کر سکے, جو آپ کی بھی نصرت کر سکے؟ بس ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ امام مظلوم نے خط لکھنا شروع کیا. خط کو تحریر کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا بھیا ان حبیب کے پاس یہ بھی لکھ دو کہ اگر ان کو نصرت کے لیے آنا ہے تو وہ نصرت میں جلدی کرے, دیر نہ کرے, میرے بھائی پر بہت برا وقار پڑا ہے. جیسے یہ سننا تھا امام نے کیسے تحریر کیا, خط کو قاصد کے حوالے کیا. خط بہت ہی تیزی سے کوفے پہنچا. یہ قاصد امام حسین امام مظلوم کہا جاتا ہے, مقتل میں بھی مندرج ہے کہ ابھی حبیب اپنے خانوادے کے ساتھ دسترخوان پر تھے. ایک مرتبہ دق الباب ہوا. حبیب صحن خانہ کو تیزی سے طے کرتے ہوئے باہر دروازے پر آئے. پوچھا من انتا, تم کون ہو؟ اس نے بھی بے ساختہ کہا انا برید نہ جانے نام حسین میں کتنی کشش اور کتنی مغلوبیت تھی کہ جیسے ہی حبیب ابن مظاہر سیداوی نے سنا کہ میرے بچپن کے دوست کا خط آیا ہے, جلدی سے پڑھا اور ایک مرتبہ آنکھوں سے بارش لگ گئی, آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی. جناب حبیب نے پڑھا اور اپنے آنسوؤں کو پاک کیا. آنسوؤں کو پاک کرتے کرتے اپنی بیوی کے پاس پہنچے. کہا حبیب کیا ہے, خیریت تو کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہا کہ حسین ابن علی رسول ثقلین کے بیٹے کا خط آیا ہے, وہ نرلے آدھا میں گر گئے ہیں اور اپنی نصرت کے لیے ہمیں بلایا ہے. یہ ابھی جملہ سننا تھا, بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ ایسا تھا بھی, حالات بھی کوفے کے ایسے ہی تھے کہ شاید کوئی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتا تھا. جیسے ہی ان کی محترمہ ان کی بیوی نے یہ کہا کہ ایسا ہے ہماری چادر تم سنبھالو, میں اپنے آقا پر جان فدا کرنے چاہ رہی ہوں. جیسے یہ سنا آزادارو, ایک مرتبہ حبیب نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا تم سمجھتی کیا ہو, میں اپنے مولا پر اپنی جان چھڑک دوں گا, اپنے مولا پر جان اپنی نچھاور کر دوں گا. جیسے یہ سنا آزادارو تیزی سے نکلے, غلام کو بلایا, بلانے کے بعد کہا یہ راہوار ہے, راہوار کو لے لو اور بہانے سے کھیتوں کے آخر تک پہنچو. میں کھیتوں کو دیکھتے ہوا, میں کھیتوں کے دیکھنے کے بہانے سے میں پہنچ جاؤں گا. آزادارو ایک واقعیت مصیبت جہاں ہم نے جانور کو بھی دیکھا ہے, کتنی بڑی مصیبت تھی امام مظلوم پر کہ جانور بھی برداشت نہ کر سکے. ہم نے دیکھا کہ غلام اور جانور کے درمیان ایک گفتگو ہو رہی ہے, جانور رو رہا ہے, اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور یہ غلام تشفی دے رہا ہے کہ دیکھو تم افسوس نہ کرو اگر میرا مولا کسی وجہ سے نہ آ پایا اور حسین مظلوم کی نصرت کو نہ پہنچ پایا تو دیکھو میرے مالک کے رائےوار, میں تجھ پر سوار ہوں گا اور سوار ہو کے جا کے مولا کی نصرت کروں گا. ادھر سے حبیب آہستہ آہستہ بچا کے آ رہے تھے آزادارو, اور آج کے دور سے سنا کہ غلام اور راہوار میں جیسے کچھ گفتگو ہو رہی ہے. جب کان دھرا تو یہ سنا کہ تشفی دے رہا ہے کہ اگر میرا مولا نہ آ پایا تو میں اپنی جان فدا کرنے کے لیے خود ہی چلوں گا.
کتنا روئے حبیب کہ میرا مولا کتنا مظلوم ہے. اور اپنے غلام سے کہا کہ جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا تو خدا کی راہ میں آزاد ہے. کہا مولا جب تک کہ ہمارے اچھے دن تھے جب تک ہم آپ کے ساتھ رہ رہے تھے تب تک تو آپ نے ہم کو اپنے ساتھ رکھا. اب جب مولا پر وقت آ گیا ہے تو آپ ہم کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں. دونوں تیار ہوئے. ابھی کربلا کا ایک الگ منظر ہے. جب ایک مرتبہ گرد دکھائی دی گرد جیسے ہی چاک ہوئی ایک مرتبہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی. جناب عباس کو بھیجا علی اکبر کو بھیجا کہتے کو ہم حبیب آ رہے ہیں. جیسے یہ لوگ بڑے کیا دیکھا حبیب ابن مظاہر چلے آ رہے ہیں. اور حبیب ابن مظاہر آئے. عزادارو اب بہرحال آپ بھی زیادہ نہ سن سکیں گے میں بھی زیادہ بیان نہ کر سکوں گا. صرف 2 لفظ حبیب آئے. امام نے شکریہ ادا کیا. ایک مرتبہ خیمے کے در سے فضا نے جا کے کہا زینب اولیاء مقام سے کہ حبیب آئے ہیں. شہزادی مبارک کو حبیب آئے ہیں. ایک مرتبہ کہا اما فضا جائیے حبیب کو میرا سلام کہہ دیجیے. جیسے ہی جناب فضا نے جا کے سلام کہا حبیب نے ایک مرتبہ اپنا سر پیٹا. اصحاب کو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. بار الہ ہم میں جو مریض ہوں ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ اس منحوس مرض یعنی کورونا کو تمام انسانیت سے ختم کر دے. خاص طور سے مولائیوں کے درمیان سے ختم کر دے تاکہ وہ عزائے سید الشہداء بہتر سے بہتر کر سکیں. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اہل بیت کے طفیل برطرف فرما. بار الہ راحت محمد و آل محمد جو قرضدار ان کے قرض کو ادا فرما. بار الہ جو وطن سے دور ہیں تجھے بے وطن امام کا واسطہ ان کو وطن میں پلٹا. بار الہ علماء ان کا سایہ مرسوں پر قہر رکھے اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. سب کا سارا زمان